اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی عقیدت اور محبت کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز کریں۔ جو میرا امتی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سن کر ایک نوجوان لڑکا مجھ سے کہنے لگا، حافظ صاحب آپ نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ میں نے کہا بھائی کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہنے لگا جی اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 80 سال کے گناہ معاف۔ میں نے کہا بھائی یہ جو مطلب تو نے سمجھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث ہم تک جو پہنچی ہے وہ صحابہ کرام سے وسیلے سے پہنچی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہم نے ڈائریکٹ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث، ہمیں جو حدیث پہنچی ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچی نا۔ کیا صحابہ کرام نے یہ حدیث سن کر نمازیں پڑھنی چھوڑ دی تھی؟ روزے رکھنے چھوڑ دیے تھے؟ بدکاری کے اڈے کھول لیے تھے؟ حضرت صاحب اگر سچی بات کہوں تو صحابہ کرام وہ ہیں جن کے پاس جنت کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں، وہ صحابہ کرام جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ اور حسنین کریمین جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا انہوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی تھی؟ بولو تو صحیح آ رہا۔ کیا انہوں نے روزے رکھنے چھوڑ دیے تھے؟ تو ہم کس بنا پر نماز نہیں پڑھے؟ ہم کس وجہ پر گناہوں پہ دلیر ہو رہے ہیں؟ اگر میری بات کا برا نہ مناؤ تو مجھے ایمانداری کی بات ہے اپنے سنیوں سے بھی دکھ ہے۔ کس بات کا دکھ ہے؟ آج ہماری محفل میں جنت کا ذکر ہو رہا ہے، دوزخ کا ذکر ختم۔ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، آنے والوں کو سب کو جنت کی ٹکٹیں دی جا رہی ہیں، دوزخ سے نہیں ڈرایا جا رہا، جس کی وجہ سے سنی یہ سمجھ بیٹھا ہے میں نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، زنا کروں، شراب کروں، ہیرا پھیری کروں، فراڈ کروں، قیامت کے روز رب تعالیٰ نے جنت پلیٹ میں ڈال کے مجھے پیش کر دیں گے۔ دوزخ کا ذکر تو ہمارے ساتھ کرو ہی نہ، دوزخ ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کافروں کے لیے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، چھوٹا سا سوال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے گی یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں۔ یہ کافروں کے لیے فرمایا کہ مسلمان کے لیے فرمایا؟ اونچی بولو یار۔
پھر مسلمان کو یہ تو سوچنا چاہیے میرے عمل کیسے ہیں، میں قبر میں جاؤں گا وہ جنت کے باغوں میں باغ بنے گی، جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی۔ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، میں ایک حدیث مبارکہ ایسی سنانے لگا ہوں جو آپ نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنی ہوگی، اور تقریباً تمام حدیث مبارکہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہمراہ ہیں، قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، سواری نے کودنا شروع کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکا، سواری سے نیچے اترے، قبرستان میں داخل ہوئے، دو قبروں کے درمیان جا کے جلوہ فروز ہوئے، فرمایا سبز شاخ لاؤ، انہوں نے لا کر پیش کی، سرکار نے چیر کر ایک شاخ ایک قبر پر دوسری قبر پر رکھی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں رکنے کا کیا حکمت ہے اور یہ شاخیں کیوں رکھی ہیں اوپر؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اونچی بولو، کیا ہو رہا تھا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ یہ قبریں کافروں کی تھی کہ مسلمانوں کی؟ تو اس سے پتہ چلا مسلمان کی قبر میں عذاب ہو سکتا ہے، تو کیوں بے فکر ہو گیا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے مزید عرض کی یا رسول اللہ یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافروں کی قبریں ہیں اس لیے عذاب ہو رہا ہے، فرمایا یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں اور ان پر عذاب معمولی باتوں کی وجہ سے، جن کو کہتے ہیں چھڈو جی کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ مولوی ڈراندے نے، آج ان کے لیے عذاب قبر کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو کون کون سی باتیں تھیں؟ فرمایا ایک غیبت چغلیوں سے باز نہیں آتا تھا، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بھائی حدیث غلط ہو میں مجرم، حوالہ غلط ہو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو میں مجرم، اور اگر حدیث بھی صحیح ہے اور ترجمہ بھی صحیح ہے پھر ہمیں حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ کیا آج ہماری کوئی محفل ایسے ہے جو غیبت و چغلیوں سے پاک ہو؟ اور جس سے کہو آ یار نماز پڑھ لئیے، وہ حافظہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، کیا مطلب ہے؟ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، آدھا اوپر پڑ رہا ہے آدھا نیچے جا رہا ہے، پیشاب کرتا ہے استنجا پانی نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کئی تو ایسے بندے، عورتیں مرد کئی دن جنبی حالت میں ہی پھر رہی ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور ہم ان کو جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہیں۔ مت گھبراؤ گناہ گارو، مت گھبراؤ، سرکار تاڑے نے، میں نے کہا نماز پڑھنے والے سرکار نہیں؟ یقین جانو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں کہتا ہوں نماز پڑھنا نہ پڑھنا تو بعد کی بات ہے یار، بندے کو یہ پتہ نہیں اس کی موت کب آ جائے، ناپاک حالت میں مر گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، میں آؤ قرآن کا حوالہ دے دوں یار۔ 30واں پارہ ہے سورہ القاریہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز نیکیاں بدیاں تلیں گی، نیکیاں بدیاں، اونچی بولو، یہ نیکیاں بدیاں کافروں کی تلیں گی کہ مسلمانوں کی؟ کافر کی تو نیکی ہے ہی نہیں، تلے گی کیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ جنتی ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور تو کیا سمجھتا ہے حاویہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ حوالہ غلط ہو ترجمہ غلط ہو میں مجرم۔ اگر حوالہ بھی صحیح ہے ترجمہ بھی صحیح ہے پھر قرآن پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔
تو پھر یار ہمیں یہ تو دیکھنا ہے میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. ہر مسلمان کو سوچنا تو چاہیے یار. ہم نے ذہنی لوگوں کا او گناہ گارو مت گھبراؤ، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ. میں نے کہا پھر تو جہنم کو ہم سے ڈرنا چاہیے، ہمیں دوزخ سے تو نہیں ڈرنا چاہیے. یار کس طرف ہم عوام کو لے جا رہے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں. گناہ گارو مت گھبراؤ، سرکار تاڈے نے اگر گناہوں پہ ابھارنا ہی ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے تشریف لانے کا مقصد ہی فوت ہو گیا. ارے سرکار تشریف لائی اس لیے ہے یُزَکِّیہِم، سرکار ہمیں پاک کرنے کے لیے آئے. کس کے لیے آئے ہیں؟ کس چیز سے؟ گناہوں سے پاک کرنے آئے، اور ہم گناہوں کے اندر دبونے کے لیے آئے ہیں. یار کہنے لگا جی آپ بتلائیں اس حدیث کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا بھائی جہاں یہ بتلایا جاتا ہے 80 سال کے گناہ معاف، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں. کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کی معافی کا طریقہ اور ہے. اگر نہیں میری اس بات سمجھ آ رہی، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان سے 1 لاکھ روپیہ قرض لے لیتا ہوں. کیا لیتا ہوں؟ اور دبا کے بیٹھ جاتا ہوں. درود پاک پڑھوں گا قرضہ معاف ہو جائے گا؟ اونچی بول دو یار. یار اگر درود پڑھنے سے ان کا قرضہ معاف نہیں ہوتا، نماز تو رب کا قرضہ یہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ ایک بزرگ تھے نا، ان کے جب کوئی قرضہ لینے آ جاتا، کیا لینے آ جاتا، تو وہ پہلے پوچھ یار نماز پڑھنا میں، اگر وہ کہتا ہاں جی پڑھتا ہوں تو اس کو قرضہ دے دیتے. اگر وہ کہتا نہیں میں نماز نہیں پڑھتا، اس کو قرضہ نہیں دیتے. ان کسی نے پوچھ لیا حضرت جی اب نمازی کو قرضہ دے دے اور بے نمازی کو نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو رب کا قرضہ نہیں دیتا اس نے میرا قرضہ کہاں ادا کرنا ہے. بڑا قرض سر تے نماز والا، سروں لاؤ دل برا واسطے. بس یہ ہمارا مذہب اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اگر ایمان والوں کے لیے دوزخ نہیں ہے تو ڈرایا کس سے جا رہا ہے؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی ایک اور دلیل دے دو. 29واں پارہ ہے سورہ مزمل، بڑی مشہور سورت ہے. اس سے اگلی سورہ مدثر ہے. اس کے دوسرے رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے اور جہنمی عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، یار دنیا میں تو میرے نال کٹھے رہتے تھے، ساتھ ہی رہتے تھے، اب تو جہنم میں جل رہا ہے، میں جنت میں ہوں، وجہ کیا ہے؟ کیا دنیا میں کرتے تھے؟ ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو؟ وہ جہنمی آگے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آیت غلط ہو، حوالہ غلط، میں مجرم، سب کے سامنے معافی بھی مانگوں گا، معذرت بھی کروں گا. یار اگر حوالہ بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، پھر قرآن پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، اس کا 2 لاکھ رکوع، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ اقم الصلاۃ علی ذکری، فرمایا نماز قائم کرو، یہ میرا ذکر ہے.
فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا اور قیامت کے روز اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یار اپنی ایمانداری سے بتلا، گناہ کر کے دنیا میں چین مل جاتا ہے؟ مجھے بولو یار، اگر دنیا میں چین نہیں ملتا تو قبر حشر میں کیسے چین ملے گا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں گناہ کر اتنے جتنی سزا سہنے کی تیرے بدن میں طاقت موجود ہے۔ اگر تو سمجھتے ہے میرا جسم بڑا نرم و نازک ہے، ایک جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے ایک دم اچھل پڑتا ہے، سگریٹ کی آگ برداشت نہیں ہو پاتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے؟ میں تو ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، اونچی بولو، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتے، گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے۔ دیکھو یار میرے سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، خدا را تھوڑی دیر سوچ لو، اگر دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے؟ دنیا میں تو بیوی کو بچا لاتا ہے، دوستوں کو بلاتا ہے، میرا دل بلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ گے؟ اس لیے خدا را اگر یہ سمجھتے ہو ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہمارے گناہ بھی زیادہ ہیں، تو آؤ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اور پھر ایمان لانے کے بعد عمل بھی نیک شروع کر دیتا ہے۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے چلو اب تو توبہ کر لیں، صبح پھر وہی کام شروع کر دیں گے، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تو گناہوں سے اس طرح باہر آ جا جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ باہر آ گیا ہے، اب دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے، تو بھی گناہوں سے ایسے باہر آ جا دوبارہ تیرا گناہوں کی طرف جانا ناممکن ہو جائے۔ پھر سنو قرآن پاک کی ترتیب، الا من تابا، یہ اگر آپ حضرات یقین چاہتے ہیں تو سورہ فرقان 19واں پارہ اس کا آخری رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا، جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اور اس کے بعد پھر نیک عمل شروع کرے۔ اگر سودی کاروبار کرتا ہے تو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرے، نمازوں میں سستی کرتا ہے، سستی چھوڑ دے، آئندہ نہ کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی چھوڑ دے، آئندہ نہ کرے، حرام روزی کماتا ہے، توبہ کر لے، آئندہ نہ کرے۔ فرمایا جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل شروع کرے، اب انعام کیا ملے گا؟ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ آؤ بھائی، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی رب راضی ہونے کے لیے تیار ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ فرماتا ہے تو میری طرف ایک قدم بڑھا، میری رحمت 10 قدم بڑھ کر تیرا استقبال کرے گی، تو چل کے آ، میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی۔ یار وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جس بندے سے گناہ سرزد ہو جائے اور پھر وہ ندامت کے آنسو بہائے، اگر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نکل آیا، میں اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دوں گا۔
ابھی وہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، موت آ گئی تو پھر ہم چاہیں گے رب راضی ہو جائے، پھر اس نے راضی نہیں ہونا۔ تو بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ سانس جو اندر گیا پتہ نہیں باہر آنا ہے کہ نہیں۔ اس لیے توبہ میں تاخیر نہ کرو اور توبہ کی امید پر گناہ بھی نہ کرو۔ بعض بندے کہتے ہیں یار چلو ہن توبہ کر لیں، ہن گناہ کر لینے بعد چ توبہ کر لیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تو گناہ کر رہا ہے، کیا پتہ توبہ تک تجھے زندگی ملے کہ نہ ملے۔ کئی ایسے بندے شراب کی حالت میں مر جاتے ہیں، زنا کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، ان کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ تو سچے دل سے توبہ کرو اور گناہوں سے بچو۔ آخر میں آپ سے ایک اور سوال کر لوں، مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات کرنا، حضرت صاحب یہ مسجد کو تالا لگا ہو، ہم مسجد کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، بغیر چابی کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ اونچی بول دو یار، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔ تو ہم سب نے جانا ہے جنت میں، کہاں جانا ہے؟ اونچی بول دو یار، بغیر چابی کے جانا ہے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو بغیر چابی کے تالا کھول لو گے؟ چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے کرنا ہے کہ بعد میں کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہے؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ جنت کے لیے، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپیں لگا رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے تو چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جا۔ کوئی پوچھے کدھر جا رہا ہے؟ مطلب میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں جی؟ اونچی بولو یار۔ اچھا صاحب آپ مجھے بتلاؤ، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دیتا ہوں۔ اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا، ایسے ہی ہے۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے، 3 سے، کب کھلے گا؟ اونچی بولو گا۔ تو آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ یہ آواز پتہ کیوں کم؟ یہ 5 ڈلیں گے کیسے؟ تو چلو بھائی نسخہ بھی میں بتلا دوں، عمل کر لو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ ضرورت ہے نسخے کی؟ کیوں بابا جی؟ لو نسخہ ایسا ہے، استعمال کرو، نمازی نہ بنو میں تمہارا مجرم، پکے نمازی بن جاؤ۔ کر لو گے استعمال؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ تو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ، بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ یا روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے دے جاؤ، مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے، بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کریں گے۔
یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے، رب تعالیٰ کتنا خوش ہے۔ یہ ہے مسجد میں آنے کا، یہ ہے محفل میں آنے کا مقصد۔ یہ نہیں آئے دو چار نعتاں سنیا، ہاتھ لائے، لنگر کھایا تو مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے۔ یہاں آؤ اپنے رخ مدینے شریف کی طرف کرو۔ حضرت صاحب میرے بیانات یوٹیوب پر، فیس بک پر پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت صاحب ایک میرا کلپ تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے۔ وہ کلپ کیا تھا؟ اس کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں۔ مہمان کی کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم مہمان آ جائے، ہم کہتے ہیں جاوے نا اور بیٹھ جاؤ حضرت جی، روٹی کھا کے جانا، چائے پی کے جانا، اتنی کاہے کی جلدی ہے؟ آ گیا میں کہتا ہوں جائے نا، یہ مہمان کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم آ گیا، میں کہتا ہوں فٹافٹ نکلے، اچھا حضرت جی کو ضروری گال ہوئی تو فون تو کر لینا، نکلو۔ تیسری قسم میں کہتا میرے گھر میں آئے ہی نا۔ مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ اونچی بولو گا۔ پہلی قسم آ جائے ہم کہتے ہیں، دوسری قسم آ گیا ہم کہتے ہیں فٹافٹ، تیسری قسم ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں۔ یار یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم ہے؟ ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دے۔ اگر مسجد میں آ گیا ہے جانے کو جی نہیں چاہ رہا، حضرت جی تسی نماز پڑھ لیے جاندے نہیں، کہتے میں تسبیح پڑھ لوں، قرآن پڑھ لوں، درود پاک پڑھ لوں۔ اس کا مطلب ہے پہلی قسم ہے رب کہتا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اور اگر مسجد میں آئے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ باقی جا رہے ہیں، جیسے پیچھے کوئی کلاشن کوف لے کے کھڑا ہے، 2 سیکنڈ بوتے لگائے تو اڑا دیتا جائے گا۔ سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم ہے، رب نہیں چاہتا میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے۔ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں، یار اس کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر ناراض ہے، سخت ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں داخل کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ دیکھو یار میرا عقیدہ کیا ہے؟ میرا عقیدہ ہے کہ مسجد میں بندہ اپنی ہمت سے نہیں آتا، رب کی توفیق سے آتا۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ بظاہر بھی دیکھا جائے تو آج ہماری مسجدوں میں وہ سہولتیں عام گھروں میں نہیں ہیں۔ ہونا تو چاہیے پورا گاؤں مسجد میں آ جائے، لیکن آتا وہی ہے جس کو رب بلاتا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ایک اور مثال دے دوں۔ ایک ملازم تھا نا، اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کرتا جا رہا تھا، چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ کہنے لگا سیٹھ جی نماز پڑھ لیے؟ وہ کہنے لگا مسجد آئی تو پڑھ لینا۔ مسجد آئی تو چلتے چلتے مسجد بھی آ گئی، سیٹھ باہر کھڑا ہو گیا، اس کو کہتا ہے جاؤ جا کے نماز پڑھ لے۔ وہ اندر نماز پڑھنے آئے، نماز میں کچھ سرور آ گیا، لیٹ ہو گیا، وہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا۔ باہر سے آواز کیا دیتا ہے؟ اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اوے وہ کس نے تجھے اندر پکڑ لیا ہے؟ کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہتا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ دیکھو بھائی میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، اگر مہمانوں کی تیسری قسم ہو یا دوسری قسم، تو آؤ آج رب کو منا لو، رب ماننے کے لیے تیار ہے۔ آؤ پہلی قسم میں آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ناراض ہی رہے، موت آ جائی، پھر چاہو گے رب راضی ہو جائے، رب نے راضی۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ایک اور بڑی پیاری حدیث سنا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو پھل بھی کھایا کرو۔ کیوں جی، ہے نا حدیث پاک؟ جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو اونچی بولو یار، صحابہ کرام یار ہمیں سمجھ نہیں لگی،
جنت میں تو جائیں گے قیامت کے روز جب نیکیاں بدیاں تلیں گی، جس کی نیکیاں زیادہ پھر جنت میں جائے گا۔ اب ابھی فرما رہے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، مسجدیں جنت کے، مسجدیں جنت کے، مسجدیں جنت کے۔ یار جو دنیا میں رہ کے جنت کے باغ میں نہیں آ رہا، قیامت کے روز جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں، اور یہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود و سلام پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ جنت کا پھل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں آؤ تو غیبتیں چغلیاں نہ کیا کرو، پراپوگنڈے نہ کیا کرو، گروپ بازے نہ بنایا کرو، مسجد میں آیا کرو تو رب کا ذکر کیا کرو۔ اس لیے میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، خود بھی نمازی بنو، گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ۔ کیا بناؤ؟ گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ۔ میں ایک بات بڑی دعوے سے کہنے لگا ہوں، ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، اگر غلط ہو تو میری اصلاح کر دینا۔ اپنی اولاد کو جہاں کوشش کرتے ہو ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ہم اس کے مخالف نہیں، بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے، وہ نمازی بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کرتا۔ نمازی بچہ جب بیٹھتا ہے یاد میں بیٹھے گا، کہے گا ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، شام میں۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے علاقے میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر روزانہ جا کے 5 مرتبہ صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے عرض کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ اس لیے خود بھی نمازی بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیک اعمال کرو۔ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ کر لو، رب بڑا راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب